نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے غزوہ فتح مکہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کا سبب کیا بنا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا تھا اور یہ صلح حدیبیہ کے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی تھی۔ پھر مشرکین مکہ نے اس صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ ابو سفیان کو۔ اور ابو سفیان نے بھرپور کوشش کی کہ وہ اس عہد کو دوبارہ قائم کر سکیں، اس امان کو برقرار کروانے آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح مکہ کے لیے بہت رازداری سے کام لیا تھا، لیکن کون سے صحابی تھے جنہوں نے اس راز کو مشرکین مکہ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی؟ حاطب بن ابی بلطہ، انہوں نے یہ راز بتانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ان کی فیملی کو سیکیورٹی مل جائے۔ کیا وہ کفر کی بنا پر کر رہے تھے؟ یہ نہیں، اور نہ ہی وہ مرتد ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ جب ابو سفیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے آئے تھے تو یہ کن کے گھر گئے تھے؟ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر گئے تھے۔ وہاں ان کی بیٹی نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ تو یہ چیز بھی ان کے لیے بڑی شاکنگ تھی کہ دین اسلام کیسا دین ہے کہ اللہ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام رشتوں سے بڑھ کر ہو جاتے ہیں، تمام رشتوں سے بڑھ کر، چاہے وہ کتنا بھی پیارا رشتہ کیوں نہ ہو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات راستے میں جاتے ہوئے اپنے 2 کزن سے بھی ہوئی تھی۔ آپ کے ایک چچا زاد تھے اور ایک پھوپھی زاد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان سے ناراض تھے؟ ایک طرح سے منہ تو پھیر لیا تھا، لیکن پھر کس نے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ کہو؟ حضرت علی نے کہا تھا۔ کیا کہنے کے لیے بھیجا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا، وہ کہنے کے لیے بھیجا تھا۔
کیونکہ ان کو یہ اندازہ تھا حضرت علی کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پازیٹیو رپلائی کریں گے اس وجہ سے. ام سلمہ بھی اس میں بہت بہترین کردار ادا کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ آپ کی خیر سے آپ کے کزنز کیوں محروم رہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور وہ مسلمان ہو گئے. پھر کعبہ کی تطہیر کی گئی تھی, بت وغیرہ توڑے گئے تھے, اور خانہ کعبہ کی کنجی عثمان بن طلحہ سے لے کر اس کا دروازہ کھول کے پھر اس میں جو بت وغیرہ تھے سب نکلوائے گئے تھے. 360 بت بھی توڑ دیے گئے. یوں حرم پاک بت پرستی سے پاک ہو گیا. لیکن کیا کوئی زمینی جنگ ہوئی تھی؟ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا اس غزوہ کو مسلمانوں کے لیے آسان کر دیا, لیکن وہ سب پوری بھرپور تیاری کے ساتھ آئے تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی خانہ کعبہ کی چھت پر کس کو اذان دینے کے لیے کہا؟ حضرت بلال کو. اچھا, خانہ کعبہ کے اندر کن دو صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے؟ حضرت بلال اور اسامہ بن زید کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. مکہ میں کتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے؟ 19 دن رہے. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ. جب 19 دن وہاں پر رہ رہے تھے تو کن کے دل میں بے چینی شروع ہو گئی تھی؟ انصار کے دل میں, کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے ہمارے ساتھ واپس. وہ تو اپنے آبائی جگہ پر پہنچ گئے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جینا اور میرا مرنا انصار کے ساتھ ہے. اسی غزوہ سے جڑے کچھ اور واقعات ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال نکلے. پیادہ صحابہ یعنی پیدل چلنے والے جو صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے, صف بنا کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے در پہ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا سفر دشوار ہو گیا ہے اور مسافت لمبی ہو گئی ہے, کیا کریں؟ صحابہ کرام جو پیدل چل رہے تھے, ظاہر ہے اتنا گرمی کا موسم تھا, اور آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مدینہ سے پیدل چل کے مکہ آ رہا ہو. بس میں بھی اگر کوئی جاتا ہے تو حالت بری ہو جاتی ہے, اور وہ بھی اتنی شدید گرمی اور صحرا کی گرمی میں. کوئی پکے سڑک بھی نہیں تھے, صحراؤں سے گزرنا اور پھر اتنا مشکل دشوار راستہ. انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیز چلنے کی صورت میں مدد طلب کرو, اس طرح سفر بھی جلدی ہوگا اور تم لوگ آسانی بھی محسوس کرو گے. یعنی تیز چلنا شروع کر دو. فوکس کس پر چلا جائے گا؟ تیز چلنے پر چلا جائے گا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کام ہم جب تھوڑا رفتار بڑھا کے کرتے ہیں تو اس کام کے ڈیوریشن میں کمی آ جاتی ہے, اس کام کے کرنے کے وقت میں کمی آ جاتی ہے. تو ایسا لگتا ہے یہ کام بہت آسان ہو گیا. کسی کام کو آرام آرام سے کرتے رہیں اور کسی کام کو آپ چستی کے ساتھ ایک بہترین رفتار کے ساتھ کریں تو فرق ہے دونوں میں. مثلا اگر آپ سبزی کاٹ رہے ہیں, آپ آرام آرام سے کاٹ رہے ہیں, بیٹھے ہوئے تو آپ بیٹھ کے تھک جائیں گے, اور پھر آخر میں وہ کام جو ہے وہ آپ بیزاری کے ساتھ ختم کریں گے. بجائے اس کے اگر آپ ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ اتنی دیر میں مجھے یہ کام ختم کر لینا ہے, اور اس میں آپ کو بسا اوقات اپنی رفتار کو کبھی زیادہ اور کبھی تھوڑا معتدل کرنا پڑتا ہے, تو آپ اس کام کو جلدی کر جاتے, کیونکہ آپ کا فوکس اس مشقت سے ہٹ کے کس پر چلا جاتا ہے؟ رفتار کو مینٹین کرنے پر چلا جاتا ہے. مثلا اگر آپ نے مدینہ سے مکہ کا سفر کیا ہو اور اگر کوئی بس بہت آرام آرام سے بہت سٹیز لے کر جا رہی ہو, آپ بیزار ہو جائیں گے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پجیرو ٹائپ گاڑی لے کے اور اس طرح سے رینٹا کار لے کے وہ کہتے ہیں ہمیں تو اتنا مشکل نہیں لگا یہ سفر, کیونکہ وہ اپنی ایک پرسنل گاڑی میں تیز رفتاری کے ساتھ ان ہائی ویز سے گزرتے ہوئے جلدی مکہ پہنچ جاتے اور ٹائم ڈیوریشن بھی کم ہوتا ہے. تو یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہی, کیونکہ سفر کو چھوٹا تو نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ جو مکہ سے مدینہ کے درمیان کی جگہ تھی اس کو کم تو نہیں کیا جا سکتا تھا. اب اسٹریٹجی کیا اپنانی ہے؟ وہ یہ کہ آپ تیز چلو. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر بھی جلدی ہوگا اور تم لوگ آسانی بھی محسوس کرو گے.
ہم نے ایسے ہی کیا، ہمیں آسانی محسوس ہوئی اور جس چیز کا ہمیں احساس ہو رہا تھا وہ ختم ہو گئی۔ اسے سلسلۃ صحیحہ نے روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام کو جو سفر بہت لمبا لگ رہا تھا وہ احساس ختم ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت بھی ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدل چلنے کی شکایت کی۔ آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا تیز چلا کرو۔ ہم نے تیز چلنا شروع کر دیا، اس سے ہمیں آسانی محسوس ہوئی۔ اسے بھی سلسلۃ صحیحہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ وہ بہت بیمار ہو گئے تھے، مکہ میں جنگ کے لیے گئے تھے لیکن وہاں جا کے بہت بیمار ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر میں مکہ مکرمہ میں ایسا شدید بیمار ہو گیا کہ موت کے قریب جا پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت سا مال ہے، میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنے 2/3 مال کو صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا نصف کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا 1/3؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو۔ یہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، تم اپنے اہل و عیال کو اچھی حالت میں چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں۔ کیونکہ گھر کا جب سرپرست چلا جاتا ہے اس دنیا سے تو فیملی ممبرز کو مشقت ہوتی ہے، اگر اس کا کچھ مال ہو تو فیملی کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، سروائیول ایزی ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو بھی خرچ کرتے ہو، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو جو لقمہ کھلاتے ہو، اس پر بھی اجر دیے جاؤ گے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو اس لیے کہا کیونکہ وہ خرچ کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ اجر کے لیے، ٹھیک ہے، وہ اجر کے لیے خرچ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چینلائز کیا، ان کو بتایا کہ اگر اپنی بیوی پہ بھی خرچ کرتے ہو تو تمہیں اس کا اجر ملتا ہے، وہ بھی اجر سے خالی عمل نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ہجرت سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد جو بھی عمل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو گے، تمہارے درجے اور بلندی میں اضافہ ہوگا۔ اب یہ جو انہوں نے پوچھا نا کہ کیا میں ہجرت سے پیچھے رہ جاؤں گا، اصل میں یہ مکہ میں فوت ہونا نہیں چاہ رہے تھے، یہ کیا چاہ رہے تھے کہ یہ مدینہ واپس جائیں۔ تو ان کا جو ایک ٹاسک ہے نا، یہ مدینہ سے مکہ آئے تھے اور مکہ سے اب مدینہ واپس جائیں گے، تو یہ ٹاسک ان کا کمپلیٹ ہو جائے، یہ ہدف ان کا مکمل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، تمہارے درجے اور بلندی میں اضافہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے تمہیں زیادہ عمر ملے۔ تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تم مر ہی جاؤ گے؟ کہنے کا مطلب یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا پازیٹیو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ جب بہت زیادہ کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک سوچ آ جاتی ہے کہ اب میں نے اس بیماری سے مر ہی جانا ہے۔ تو یہ ایک عیادت کرنے کا طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چل گیا کہ کوئی قریب المرگ بھی ہو تو اس کو بھی ہوپ دلانی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو عمر زیادہ دے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں ہو سکتا ہے عمر زیادہ ملے اور اللہ تمہارے ذریعے ایک قوم یعنی مسلمانوں کو نفع پہنچائے اور دوسرے لوگوں یعنی کافروں کو نقصان پہنچائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو مکمل فرما، انہیں ان کی ایڑیوں کے بل نہ لوٹا۔ تو اچھا ہے، مگر افسوس سعد بن خولہ پر، یہ مکہ مکرمہ میں ہی فوت ہو گئے، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کا اظہار فرما رہے تھے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ عمر بھی دی اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوت ہوئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتباع کی تعلیم دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کرنا ہے۔ اس بارے میں جو کل ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، صحابہ کرام بھی روزے سے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنا روزہ ختم کر دیا۔ یہ شروع سے کیا بات ہے
اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. لشکر کی روانگی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیا جسے روزہ رکھنا محبوب ہے وہ روزہ رکھ لے، اور جو افطار کرنا چاہتا ہے وہ روزہ افطار کر لے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا یہاں تک کہ آپ مقام سلسل تک جا پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار اور عرب کے مختلف گروہوں کے ساتھ اونٹوں اور گھوڑوں پر مدینہ سے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 سواروں کے ساتھ آگے بھیجا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے بالمقابل مقام بیدا پر پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ میں اس بادل کو بنو کعب کی مدد کی وجہ سے چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت آپ کے ساتھ مدینہ میں رہنے والے تمام جنگجو صحابہ رضی اللہ عنہم چل پڑے. اس موقع پر مہاجرین اور انصار میں سے کوئی پیچھے نہ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکمل رازداری کے ساتھ نکلے، پھر راستے میں ہی روزہ کھول دیا. صحیحین میں آتا ہے، صحیحین یعنی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے رمضان المبارک میں نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، اور یہ 8ویں سال کی بات ہے، یعنی 8 ہجری کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان مکہ کی طرف چلے. آپ نے روزہ رکھا اور تمام مسلمانوں نے بھی روزہ رکھا. آپ قدید پہنچے، یہ علاقہ اسفان اور قدید کے مابین ہے. آپ نے وہاں پہنچ کر روزہ کھول دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر سب لوگوں نے بھی روزہ کھول دیا، کیونکہ اتنی زیادہ گرمی تھی کہ پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی یا پیاس کی شدت کی وجہ سے سر پر پانی ڈالا تھا. جیسا ہوتا ہے نا عمومی طور پر جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو سر میں پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ روزہ نہ لگے، اس کی جو شدت ہے وہ محسوس نہ ہو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ ابھی بھی روزے سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فتح مکہ والے سال رمضان میں مکہ کی طرف نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قراء الغمیم پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، پھر اسے بلند کیا یہاں تک کہ لوگوں نے اسے دیکھ لیا. پورا پیالہ یوں اونچا کر کے دکھایا سب کو، اور پھر اس پانی کو پی لیا. اس سے صاف واضح تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ ختم کر دیا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی ابھی بھی اس کو توڑا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. پھر چند اہم فیصلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. حرام کردہ اشیاء کی تعلیم میں ایک روایت ملتی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ آپ ابھی مکہ میں ہی تھے، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کا بیچنا حرام قرار دیا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردار کی چربی کے متعلق کیا حکم ہے؟ جو جانور مر جاتا ہے اس کی کیا ہم چربی استعمال کر سکتے ہیں؟ اسے ہم کشتیوں پر ملتے ہیں، کھالوں پر اس کے تیل کا کام لیتے ہیں اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں. دیکھا جائے تو سارے بیرونی کام ہو رہے ہیں، اس کو کھایا نہیں جا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ حرام ہے. اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہودیوں کو برباد کرے، اللہ تعالیٰ نے چربی ان پر حرام کی تو انہوں نے پگھلا کر اسے بیچا اور اس کی قیمت بھی کھائی. اسے بخاری نے روایت کی، یعنی اس چربی کو کھایا تو نہیں لیکن اس کو پگھلا کے بیچ کے پیسے تو کما رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اہم فیصلے کیے جن میں کچھ چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، جس میں شراب، مردار، سور اور بتوں کا بیچنا. بتوں کو بیچا جاتا تھا، آپ جانتے ہیں اس بات کو. جو بھی بت بنانے والا ہوتا تھا وہ بتوں کو فروخت کرتا تھا، لوگ اس سے خریدتے تھے اور اپنے گھروں میں اس کو
رکھتے تھے اور پھر اس کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ بھی دیا تھا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کی سیڑھی پر لوگوں میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد دیگر باتوں میں یہ بات بھی فرمائی، لوگوں، زمانہ جاہلیت میں جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں اسلام ان کی شدت میں مزید اضافہ کرتا ہے، لیکن اب اسلام میں جاہلیت کے معاہدوں کی کوئی اہمیت نہیں. یعنی جتنے بھی جاہلیت میں کیے گئے معاہدے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں، اور فتح مکہ کے بعد ہجرت کا کوئی حکم باقی نہیں رہا. یہ بات ہم نے کل بھی پڑھی تھی کہ ہجرت فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی. رہا مسلمان تو وہ اپنے علاوہ کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی طرح ہے، یعنی سب کا خون برابر ہے، سارے مسلمانوں کا خون برابر ہے. کسی مومن کو کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، اور کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہے. اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مختصر انداز میں بہت اہم باتیں بتاتے جا رہے تھے. اسلام میں نکاح شغار نہیں ہے. یہ ایک ایسا نکاح تھا جو وٹا سٹا کی صورت میں تھا، یعنی دو فیملیز آپس میں اپنے بچے ایکسچینج کرتے تھے، یعنی اپنی بیٹی کسی گھرانے میں دے دی اور اس گھرانے کی بیٹی لے لی. اس سے دونوں طرف کے لوگ، یعنی دونوں طرف شوہر مہر ادا نہیں کرتا تھا. آج جو وٹا سٹا ہوتا ہے تو ایک ڈفرنٹ سٹائل میں ہوتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ مہر کینسل کر دیا جائے. اگر مہر کینسل کر دیا جائے کہ ہم آپ کی بیٹی کو کوئی مہر نہیں دیتے یا میں اپنی بیوی کو کوئی مہر نہیں دیتا، آپ میری بہن کو کوئی مہر نہیں دینا بالفرض، تو یہ نکاح شغار ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں نکاح شغار نہیں ہے. نہ زکوٰۃ کے جانوروں کو عامل کے پاس کھینچ کر لایا جائے. جن جانوروں پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ جانوروں کو کھینچ کے لایا جائے اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ نکالی جائے. نہ جانوروں والے ان کو دور لے جائیں، زکوٰۃ ان کے علاقے میں ہی جا کر وصول کی جائے گی. یعنی عاملین زکوٰۃ خود آئیں گے اور زکوٰۃ وصول کر کے جائیں گے. جو بھی جانور زکوٰۃ کے طور پر بنیں گے یا تو اس کی قیمت یا پھر جانوروں کی شکل میں اس کو لے کر جائیں گے، خود ہی وصول کریں گے. ایک ادنا مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پر مبنی فیصلہ کیا کہ ایک ادنا مسلمان بھی ہے، اگر وہ بھی کسی کو پناہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور مسلمانوں کو وہ بھی ادا کرے گا جو سب سے دور ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. پھر نکاح متع کی حرمت، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم تعلیمات میں سے تھیں. فتح مکہ کے دن عورتوں سے متع کرنے کی ممانعت فرمائی تھی. یہ حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے. یہ نکاح متع جو تھا، یوں سمجھ لیجئے کہ 3 دن کی شادی، 1 مہینے کی شادی، ایک ایگریمنٹ بیسڈ شادی ہوتی تھی، اس کو کینسل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. پھر عورتوں کو بھی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عطیہ دے. مسند احمد میں آتا ہے اپنے ہسبینڈ سے پوچھے بغیر صدقہ نہیں کر سکتی. لیکن اس حدیث کی فقہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی شرح میں ایک روایت جس میں یہ الفاظ ہیں کہ جو عورت دل کی خوشی سے اپنے شوہر کے مال میں سے خرچ کرے جبکہ وہ مفسد نہ ہو تو اس کے لیے اجر ہے. یعنی شوہر اور بیوی میں کافی اچھا تعلق ہے اور بیوی فساد نہیں چاہ رہی ہے، فساد نہیں کرتی ہے اور اپنے شوہر کے مال میں سے کچھ صدقہ کر دیتی ہے. اس کو ہی پتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو اگر پتا بھی چلے گا تو وہ اس پر ناراض نہیں ہوں گے تو وہ کر سکتی ہے. یعنی شوہر کی اجازت اس عورت کے لیے ہے جو سمجھدار نہ ہو. شوہر کی اجازت
صدقہ کرنے کے لیے کس عورت کے لیے ہے؟ جو سمجھدار نہیں ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھیجا تھا عید کے موقع پر کہ وہ عورتوں میں جائیں اور عورتوں سے صدقات وصول کریں. تو عورتوں نے بہت دل کھول کے صدقہ کیا. تو اب اگر ہسبینڈ سے پوچھنا ضروری تھا، پہلے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم جا کے پہلے پوچھ کے آئیں کہ ہم یہ دے سکتی ہیں نہیں. اب مثلا گھر میں کوئی کھانا بچ گیا تو آپ جا کے پوچھیں میں یہ کھانا دے دوں یا رکھ لوں، ٹھیک ہے، یا میرے یہ کپڑے پرانے ہو گئے ہیں تو میں یہ دے دوں کسی کو. اب یہ تو عورت کی سمجھداری کے اوپر ہے نا. اگر اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، نہ سمجھ عورت ہے، تو پھر پوچھے. مثلا اب اگر شوہر نے کوئی تحفہ دے رکھا تھا شادی کے موقع پر، جب ان کی شادی ہوئی تھی، شادی کے موقع پر مثلا کوئی نیکلیس یا کوئی چوڑی وغیرہ یا اس طرح کی انگوٹھی وغیرہ کوئی تحفے میں دی تھی. اب اگر وہ عورت صدقہ کرنا چاہ رہی تو اس میں پوچھ لے، کیونکہ وہ صرف ایک محض انگوٹھی نہیں ہے، اس کے ساتھ فیلنگز جڑی ہیں، ایک موقع جڑا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بغیر پوچھے صدقہ کر دی جائے تو شوہر کو برا لگے. جیسے عمومی طور پر ہوتا ہے کہ جب صدقے کی آیتیں وغیرہ عورتیں پڑھتی نا تو وہ اپنی شادی میں ملے ہوئے تحفوں کو بھی شوہر سے پوچھے بغیر صدقہ کر دیتی ہیں. پھر جیسے ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جہاں آپ کو ایسا لگے کہ اس چیز کو صدقہ کرنے سے میرے ہسبینڈ کے ساتھ میرے مسئلے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں یا وہ برا لگا سکتے ہیں، تو پھر نہ کریں، پوچھ کر کریں. پھر ایک بہت اہم حدیث جو اسی فتح مکہ کے واقعات سے جڑی، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھ گئیں اور ام ہانی دائیں جانب تھیں. ایک بچی برتن لے کر آئی، اس میں مشروب تھا. اس نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پیا اور پھر اسے ام ہانی کو دے دیا. ام ہانی کو اس لیے دیا کہ وہ رائٹ سائڈ پر بیٹھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بہترین کام داہنی طرف سے شروع کرتے یا داہنی ہاتھ سے کرتے. تو ام ہانی کو دیا تو انہوں نے بھی اس سے پیا اور بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو روزے سے تھی اور میں نے تو روزہ کھول لیا، یعنی آپ نے مجھے دیا اور میں نے پی لیا، میں تو روزے سے تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ قضا کا روزہ تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. یعنی پھر کون سا روزہ تھا؟ کوئی نفلی روزہ رکھا، جیسے آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں اس طرح سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نفلی تھا تو کوئی حرج نہیں. اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا. تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ اگر آپ کا قضا کا روزہ ہے تو آپ اس کو بریک نہیں کر سکتے، اس کو آپ نہیں توڑ سکتے. لیکن اگر آپ کا نفل روزہ ہے اور مثلاً آپ کے گھر مہمان آ گئے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں، آپ نے اپنا روزہ ختم کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں. نفلی روزے کو مثلاً اگر کوئی پسندیدہ چیز سامنے بھی آ جائے اور اگر آپ اس کو کھولنا چاہیں تو کھول سکتے ہیں، لیکن قضا کا روزہ نہیں توڑ سکتے. پھر برے ناموں کی تبدیلی بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مطیع بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا آج کے بعد کسی قریشی کو مظلومیت کی حالت میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یوں سمجھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے جو لوگ تھے ان کے قتل کی ممانعت کر دی. مطیع کے علاوہ قریش کے کسی نافرمان نے اسلام قبول نہیں کیا. اب یہ جو اسلام قبول کیے تھے ان کا نام عاص تھا، جسے بدل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطیع رکھ دیا. عاص آسی سے کسے کہتے ہیں؟ نافرمانی کو. ٹھیک ہے، برے ناموں کی تبدیلی بھی کی. اور اس حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو قتل کرنے سے منع کر دیا. پھر اہل کتاب کو ایمان لانے کی رغبت بھی دلائی. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے نیچے تھا. اچھا، یہ بھی بڑا غور طلب نکتہ ہے کہ سواری کے نیچے تھا. اب 10,000 کا لشکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کون سن سکتا تھا؟
جو نیچے نیچے قریب قریب لوگ تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی عمدہ باتیں فرمائیں، کیونکہ وہ ٹریولنگ جو تھی کافی لمبی تھی، اور اس میں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے صحابہ کرام اس کو لیتے جا رہے تھے اور ازبر کرتے جا رہے تھے، حفظ کرتے جا رہے تھے. انہی میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اہل کتاب کا جو آدمی مسلمان ہو جائے اسے 2 گنا اجر ملے گا، اور حقوق اور فرائض میں وہ ہماری طرح ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ مسلمان ہے تو جو حقوق اور جو فرائض ہم پر ہیں ویسا ہی ہو جائے گا. مشرکین میں سے جو آدمی مسلمان ہوگا اسے اس کا اجر ملے گا، اور وہ حقوق اور فرائض میں ہماری طرح ہو جائے گا. اسے مسند احمد نے روایت کیا. تو اس میں اہل کتاب کو ایمان کی رغبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی کہ ان کو 2 گنا اجر ملے گا. اچھا 2 گنا اجر کیوں؟ ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کے لیے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے.